بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ مشکوٰۃ شریف کی احادیث کے اسباق کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج حدیث نمبر 29۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، رواہ الترمذی والنسائی۔ وزاد البیہقی فی شعب الایمان بروایت فضالہ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب۔ اس حدیث شریف کے ابتدائی حصے کا ترجمہ ہو گیا تھا گزشتہ ہفتے، اور وہ اس سے پہلے بھی آپ حضرات سن چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا ہے کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی مسلمان کے کسی عمل سے کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ دراصل مسلمان وہی ہے، کامل درجے کا مسلمان وہی ہے۔ اگلا ٹکڑا جو ہے اس کا حدیث شریف کا وہ یہ ہے والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، اور اصل مومن وہ ہے کہ لوگ امن میں رہیں اس کی طرف سے اپنے خون اور اپنے مال پر۔ یعنی مومن وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کے لیے سلمہ کا لفظ استعمال کیا ہے جس سے یہ لفظ مسلمان بنا ہے، اور مومن کے لیے امینہ کا لفظ استعمال کیا ہے جس سے یہ مومن بنا ہے لفظ مومن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت کا کمال ہے کہ اس دونوں کی تعریف میں جو اصل اس کا لفظ ہے جس سے یہ دونوں الفاظ بنے ہیں اس کو استعمال کیا ہے۔ تو مومن کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ دراصل مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں۔ تو کسی کی جان پر حملہ آور ہونا یہ بھی ایمان کے خلاف ہے، ایمان کی شان کے خلاف ہے، اور کسی کے مالوں پر حملہ آور ہونا اور اس کو چھیننا، غصب کرنا، یہ بھی ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ یہ اتنی روایت تو اس کو امام ترمذی اور امام نسائی نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث شریف کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، جن سے ان دونوں صحاح کی کتابوں کے مصنفین نے لے کر کے روایت نقل کیا ہے۔ اور شعب الایمان ایک کتاب ہے جو امام بیہقی کی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے اسی روایت کو حضرت فضالہ ابن عبید سے روایت کیا ہے۔ اس میں یہ دو جملے اور ہیں کہ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ دراصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ کی طاعت میں۔ یعنی ایک تو جہاد کا لفظ ہے جو بہت مشہور ہے، بہت لوگ جانتے ہیں، بہت اس کے غلط سلط ترجمے بھی کیے گئے، اس کا مفہوم بھی بتایا گیا، اور دہشت گردی اور نہ جانے کیا کیا اس کے ساتھ جوڑا گیا۔ جہاد کے اصل معنی وہ نہیں ہے، جہاد کے جو اصل معنی ہے لغت میں انتہائی جد و جہد اور کوشش۔ جہد کے معنی کوشش ہے اور جہاد کے معنی بہت زیادہ کوشش، یہ مبالغے کا لفظ ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ قتل و خون کے پہ درپے ہو جائیں اور بالکل غارت گری پر آمادہ ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہے جو مطلب آج کے ذہنوں کو سمجھا دیا گیا ہے، یہ مطلب مجاہد ہونے کا نہیں ہے، نہ جہاد کا یہ مطلب ہے۔ اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے جو بھی اقدام آدمی کرتا ہے اس کی اجازت ہے، ہر ملک کے قانون میں ہر جگہ اجازت ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر جان کے در پہ کوئی ہو ہی گیا ہے تو اس کی جان لینے کی بھی اجازت ہے، ہر ملک کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمارے ایمان کے در پہ کوئی ہو گیا ہے تو اس کو بچانے کے لیے ہمیں جو کرنا پڑے گا کریں گے، اس کا نام جہاد ہے۔ اب وہ ایمان بچانے کے لیے سب سے پہلے تو خود بندے کے ذمے ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کے تقاضے کے مطابق اعمال کرے، تب وہ ایمان بچنے والا ہے، اور نہ صرف کلمہ پڑھ کر کے آپ رہ گئے تو پھر وہ صحیح معنوں میں وہ ایمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے مجاہد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو تعریف بیان کی ہے مجاہد کی، اس میں بھی مجاہد کے لیے لفظ جاہدہ استعمال کیا ہے اس کی تعریف میں، کہ مجاہد یعنی جہاد کرنے والا دراصل وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ کی فرما برداری کے سلسلے میں، یعنی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو احکام دیے ہیں اس پر عمل کرنا، جن چیزوں کے کرنے کو کہا ہے اس کو کرنا، اور جن چیزوں سے رکنے کو کہا ہے اس سے بچنا۔ اس میں نفس جو ہے وہ مخالفت کرتا ہے،
جو فرائض اور واجبات ہیں ان کے کرنے پر نفس آمادہ نہیں ہوتا، اور جو حرام اور ناجائز ہیں ان سے بچنے پر نفس آمادہ نہیں ہوتا۔ تو ہر وقت تو یہ جہاد خود بخود موجود ہے، اپنے آپ سے اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ اس کو فرمایا کہ مجاہد وہی ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ کی طاعت میں۔ وہ موقع جہاد کا تو کبھی آئے گا، کبھی جب ہوگا تو دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، کون اس کے لیے تیار ہوتا ہے، کون نہیں ہوتا ہے اپنی جان نچھاور کرنا دین کو بچانے کے لیے، وہ تو دوسرے موقع ہیں اس کے۔ لیکن یہ جہاد تو ہر وقت ہے انسان کے ساتھ۔ جیسے مسلمان لفظ مسلم ہر وقت لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ، تو مسلم ہمارے ساتھ ہر وقت لگے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح سے مومن کا لفظ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جانب سے ہر شخص جو ہے ہمارے معاشرے میں جو رہ رہا ہے وہ اپنی جان اور اپنا مال محفوظ سمجھے، تب تو ہم مومن ہیں۔ اگر اسے یہ خطرہ ہے کہ اس سے ہماری جان بھی جا سکتی ہے، یہ کوئی ہمارے اموال کو بھی لوٹ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، ان دو کی بہت ساری شقیں ہو گئیں، تو اگر ایسا کسی مسلمان سے کسی کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن امن سے ہے، اور امن کا مطلب، اور یہ خود حضور کا بتلایا ہوا ہے، یعنی جو لوگ کہتے ہیں بھائی اسلام جو ہے امن و شانتی کا مذہب ہے، تو وہ یہیں سے تعریف ان کو معلوم ہوئی ہے، کیونکہ لفظ اسلام مسلم کی تعریف میں حضور نے سلمہ کا لفظ استعمال کیا ہے، مومن کی تعریف میں امینہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ سلامتی اور امن کے معنی میں ہے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ مسلمان جس معاشرے میں رہے تو اپنے اسلام کی خوبیوں کے ساتھ رہے، اپنی ایمان کی خوبیوں کے ساتھ رہے، اور مجاہد یعنی اپنے آپ سے جہاد کرتا رہے۔ جب اپنے آپ سے اپنے نفس سے جہاد کرتا رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ نوبت ہی نہ آئے اس دوسرے جہاد کی۔ ہم نے تو خود احکام کو چھوڑ رکھا ہے اور نفس کو یہ بہلا رکھا ہے کہ کوئی موقع آیا تو جا کے مر جائیں گے، یہ بھی ایک نفس کا بہکاوا ہے کہ جائیں گے اسی راستے میں مر جائیں گے، شہادت کا درجہ، نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ اور کوئی کام کریں گے، دین کے سارے کاموں سے اپنے کو ہٹائے ہوئے ہیں۔ تو یہ نفس کا بہلاوا اور بہکاوا ہے۔ اب پوری طرح سے آپ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل پیرا ہو جائیے تو اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی جو ہے وہ رعب میں مبتلا رکھیں گے دوسروں کو، وہ اس کے لیے کسی اور قسم کی کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ تیسرا ٹکڑا ہوا حدیث شریف کا۔ اور چوتھا مہاجر، یہ ہجرت سے ہے۔ تو سب سے پہلی ہجرت تو صحابہ نے کی تھی اپنے دین کی حفاظت کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اور اس ہجرت کے فضائل بھی بہت سارے ہیں، لیکن اب وہ ہجرت تو نہیں نصیب ہو سکتی۔ ہجرت کرنے کا ثواب مل سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، کہ وہ ہجرت تو نہیں ہے جو اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑنا پڑ جائے، وہ اگر موقع آیا تو وہ ثواب بھی مل سکتا ہے، لیکن ابھی فی الحال تو ہجرت کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو ہجرت نہ واجب ہے نہ کر سکتے ہیں ہم۔ لیکن یہ ہجرت جو ہے یہ تو ہر وقت ہم کو حاصل ہے کہ دراصل مہاجر وہ ہے جو چھوٹے گناہوں اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دے، تو اس نے گویا ہجرت کا ثواب اس کو حاصل ہو رہا اور وہ مہاجر کہلائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو، خطایا اور ذنوب یعنی چھوٹے اور بڑے گناہوں کو، یا بے ارادہ جو وہ جس کو کم سمجھ کر کے کرتا ہے اور جو جس کو بڑا سمجھ کر کے کرتا ہے، خطایا اور ذنوب، ان سب کو چھوڑے، تو یہ اصل ہجرت ہے اور یہ شخص اصل مہاجر ہے۔ اور اس ہجرت کی نوبت جب آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ یہ ہے، یہ حضرت فضالہ ابن عبید، یہ انصاری صحابی ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ غزوہ بدر کے بعد اسلام لائے تھے اور اس کے بعد سے پھر تمام جنگوں میں شریک رہے، بیعت رضوان میں بھی شریک رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سن 53 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، دمشق میں دفن ہے۔